الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي منذ بعث الله حتى قبضه الله فقلت أكانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قلت كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخ فيه فيطير ما طار وما بقي عجناه صدق رسوله النبی الکریم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کی جو سنتے ہیں ان کو بیان کر رہے تھے۔ آج کے اس درس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کیسے کھاتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کتاب الاطعمہ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ یاکلون من الشعیر غیر منخول حدیث نمبر 5413 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی منذ بعث اللہ حتی قبضہ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ باریک چھنے ہوئے آٹے کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی نہیں کھائی۔ تو فقلت، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اکانت لکم مناخل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس یہ آٹا چھاننے والی چھلنیاں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے باریک روٹی کبھی نہیں کھائی چھنے ہوئے آٹے کی، تو کیا چھلنیاں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ما کانت لنا مناخل، ہمارے پاس حضور کے زمانے میں آٹا چھاننے کی چھلنیاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو قلت کیف کنتم تصنعون بالشعیر، تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام پھر یہ جو کے آٹے کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ جو میں تو ذرات ہوتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اس کو نکالتے تھے یا نہیں نکالتے تھے، یا کیسے کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد کہ کنا ننفخ فیہ، ہم ایسے آٹا لیتے تھے جو کا جو چکی سے پیس کر لاتے تھے، پھر اس آٹے میں پھونک مارتے تھے۔ آٹے میں کیا کرتے تھے؟ پھونک مارتے تھے، جس چیز میں اڑنا ہوتا تھا گاند چھان تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑ جاتا تھا، اور باقی کیا ہوتا تھا؟ وما بقی عجناہ، جو پیچھے رہ جاتا تھا اس کو ہم گوند کے آٹا اس کا گوند لیتے تھے اور روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ یعنی چھاننے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا، نہ ہی چھلیاں ہوتی تھیں، بس اڑانے کے ساتھ جو اڑتا گاند وغیرہ وہ اڑ جاتا تھا، اور باقی آٹا ہم گوند کر روٹی بنا کر کھا لیتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی روٹی نہیں کھاتے،
یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. آگے آئے گا مزید بھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا بیئی روٹی یا بیع سالن نہیں کھاتے. رات کی روٹی رات کا سالن نہیں کھاتے تھے. پوری زندگی میں صرف ایک وقت مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صرف باسی روٹی کے چند ٹکڑے کھائے. اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی بھی تازہ کھاتے تھے اور سالن بھی تازہ کھاتے تھے. جو آج کل ہمارے یہاں رواج ہو گیا کہ سالن پکاتے ہیں فریج میں رکھ لیتے ہیں پھر تھوڑا تھوڑا نکال کے اس کو کھاتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیز مطلب یہ ہے کہ پہلے سے پکی ہوئی رکھی ہوگی اس کے اندر سے طاقت بھی ختم ہو جائے گی, اس کے اندر سے ذائقہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ فائدہ مند نہیں ہوگی اور ہمارے نبی کی سنت کے بھی خلاف ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تازی روٹی کھاتے تھے. تو یہ حدیث پاک ہے, شمائل ترمذی حدیث پاک کی کتاب ہے, اس میں ہے باب ما جاء فی طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نمبر 155 یعنی 155. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ما کانت تبیت قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رغیفہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈی نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی نے کبھی رات نہیں گزاری, کبھی رات نہیں گزاری. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی رات کو سالن پکا کے رکھ دیتے ہوں, رات کو بھی کھاتے ہوں پھر صبح بھی وہی سالن کھاتے ہوں, کہ رات کو روٹی بنا کے رکھ دی اور صبح بھی وہی روٹی کھائی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ باسی روٹی یا باسا سالن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا. تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کھانا روٹی بھی تازہ کھانی چاہیے اور سالن بھی تازہ کھانا چاہیے. باسا سالن یا باسی روٹی یہ نہیں کھانی چاہیے, یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس کے اندر سے طاقت ذائقہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو کی روٹی کھاتے تھے. اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے. کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی کھائی ہو, لیکن اکثر حضور جو کی روٹی کھاتے تھے. یہ حدیث پاک ہے, شمائل ترمذی باب ما جاء فی طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نمبر 156 156. عن عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, حضرت عباس حضور کے چچا تھے بہت مشہور, تو ان کے یہ بیٹے ہیں. تو یہ روایت کرتے ہیں حضور سے, یہ حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں قال کان اکثر طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعیرہ, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو کھانا ہوتا تھا وہ جو کی روٹی ہوتی تھی. کس کی روٹی ہوتی تھی؟ جو کی روٹی ہوتی تھی. تو اب میرے محترم بھائیو, آج کے اس درس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روٹی کے بارے میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جو کی روٹی اکثر کھاتے تھے اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تھے, اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازی روٹی اور تازہ سالن کھاتے تھے. تو اس سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں. اور یہ بھی ہے دیکھیں ہمارے نبی کی جو بھی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے تو ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا. جو اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرے گا, کسی بھی سنت کو, داڑھی اللہ کے نبی کی سنت, ٹھیک ہے جی, پگڑی امامہ شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور لباس اللہ کے نبی کو سفید پسند تھا, سفید لباس اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, باقی بھی سنتے ہیں. تو اللہ کی نبی کی ہر سنت ایسی ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی راضی ہیں. حضور نے فرمایا جو فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے. سب سے پہلا ہمارا یہ مقصد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا آخرت کا فائدہ رکھا ہے, جان مال کا فائدہ رکھا ہوا ہے, صحت کا فائدہ رکھا ہوا ہے. اب یہ تو دیکھیں مسائل بنتے ہیں معدے کے, اور مثال بنتے ہیں پیٹ کسی کا سخت ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ چیزیں بیکری کی چیزیں کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. اور لوگ جو ہے چٹا آٹا دیکھتے ہیں, رنگ سونا ہوئے آٹے دا, ٹھیک ہے جی. عورتیں بھی گھر کی کہتے ہیں یہ سفید آٹا لے کر آنا. کیا کرنا؟ سفید آٹا لے کر آنا. چکی کا آٹا, دیسی آٹا, گندم کا, وہ لوگ نہیں پسند کرتی ہیں عورتیں, ٹھیک, گھر کے لوگ نہیں پسند کرتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر طاقت زیادہ ہے, اس کے اندر غذائیت زیادہ ہے, اس کے اندر ہاضمہ زیادہ ہے, وہ جلدی ہضم ہوگا. اور جتنا سفید آٹا ہوگا, میدے کا آٹا ہوگا. یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمارے نبی نے پوری زندگی میدے کی روٹی نہیں کھائی,
یعنی بالکل سفید روٹی، میدے کی روٹی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس میدے کو، نہیں کبھی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ اور اس جو میدے کی روٹی کھاتے ہیں، جتنی سفید روٹی ہوگی اتنی وہ ہضم نہیں ہوگی جلدی، اور میدے کے مسائل جو ہے وہ بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز فجر قبول فرما، ہمارا یہ حدیث پاک کا درس قبول فرما، یا اللہ کمی کوتاہی معاف فرما۔ مرتے دم تک ہم سب کو نماز پر، یا اللہ درس قرآن اور درس حدیث پر ہمیں یا اللہ استقامت نصیب فرما، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیک اعمال سے محروم نہ فرما۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے نمازی، ہمارے محلے والے، یا اللہ ان سب کی کامل بخشش فرما۔ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، جو زخمی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خاص کر ہمارے گھر والوں میں سے یا اللہ ان سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کو صحت عافیت عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے مقروض ہیں، قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک فرما بردار بنا۔ مرتے دم تک ہم سب کو ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں، کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما۔ اپنی ذات پاک کے علاوہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرما۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما۔ بار بار ہم سب کو اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کے روضہ مبارک کا دیدار نصیب فرما، روضہ رسول پر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو اسلام و عزت اور سرخروئی نصیب فرما، مسلمانوں کو یا اللہ اپنے پیارے دین، اپنے قرآن، اپنے پیارے نبی کی سیرت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان ملکوں کو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے اتفاق اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العزت بالخصوص ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، اس کو خوشحال بنا۔ یا اللہ رب العزت، یا اللہ رب العزت جتنے ہی ملک میں بحران چل رہے ہیں ان سب سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما۔ جب تک اس دنیا پر ہم زندہ رہیں ہم سب کو اسلام والی، نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے ہمارے جانے کا وقت پورا ہو ہم سب کو ایمان والی، شہادت والی، عزت والی موت نصیب فرما۔ یہ ہمارے بابا جی کا رشتہ دار فوت ہوئے، علیان کے ماموں فوت ہوئے ایکسیڈنٹ میں، تو ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور جتنا بھی ہم نے ابھی کو بیان کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیں، گھر والوں کو، بھی بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ رب العزت، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما، زندگی کی نیکیاں قبول فرما، کمیوں سے درگزر فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ رب العزت جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔